السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم لفظ پڑھیں گے یوم القیامتی۔ یوم القیامتی، یوم اس کو لمبا نہیں کرنا، مل قیامتی، قی اس کو تھوڑا سا موٹی بعد میں قوف زیر یا قی پڑھیں گے قیامتی، قی کو لمبا نہیں کریں گے، قیا یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کر سکتے ہیں، کریں گے یوم القیامتی۔ ان کے علاوہ یا کے علاوہ کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا، بالکل نارملی آواز میں یوم القیامتی، اس پر رکا بھی نہ کریں کہ یوم پھر مل کہہ دیتے ہیں کچھ بچے ہیں، اور یوم القیامتی، یہ مل اس کو لمبا بالکل نہیں کرتے، یوم القیامتی۔ تو یہ اس کی پریکٹس ہے، یوم القیامتی، تا زیر تی، تا زیر تے نہیں ہوتا، تی ہوتا ہے۔ یہ ہماری پریکٹس ہو گئی، اور آج کا سبق جو ہے نا آپ نے کوشش کرنی ہے پورا سننا ہے۔ اس میں آگے جو قاعدہ میں نے بتلانے جا رہا ہوں وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا قرآن یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدھے سے بھی زیادہ غلط ہو سکتا ہے اگر آپ اس قاعدے کو استعمال نہیں کریں گے، اس کو یاد نہیں رکھیں گے، کیونکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یوم القیامتی، اب لکھا ہوا ایسے ہے، الفاظ میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے اندر جو حروف ہیں اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنے اسباق پڑھ چکے ہیں، اگر آپ نے سنے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کون کون سے حروف ہیں اور کون کون سی حرکات ہیں۔ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کلاس لمبی نہ ہو جائے، تو کیونکہ آگے میں نے قاعدہ سمجھانا ہے، تھوڑی دیر اس پہ لگے گی، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں عام آپ خود دیکھ لینا اس میں کون کون سے حروف ہیں۔ یوم القیامتی، یہ ہماری یعنی کہ ہو گیا لفظ، تقریباً میں نے ایک لفظ اس کے اندر دو ہیں، یوما یہ الگ ہے، قیامتی یہ الگ ہے۔ اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے، اگر آپ نے پچھلے اسباق پڑھے ہوئے ہیں نا کہ وقف کی صورت میں نے ایک قاعدہ درمیان میں بتلایا تھا کہ وقف جب آپ کر رہے ہوں یا آیت ختم ہو رہی ہو تو کن چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ دیکھا جاتا ہے کہ آخری حرف کے اوپر حرکت کون سی ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے، کیا ہے۔ آپ پڑھتے جا رہے ہیں، کوئی بھی لفظ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، آپ یہ کریں قل اعوذ برب الناس، اب ناس پہ آپ نے اپنے آپ کو روکا یعنی وقف کیا ہے، چاہے وہ آیت ختم ہونے کی صورت میں وقف ہو یا آیت کوئی لمبی ہو اور آپ پڑھتے پڑھتے درمیان میں آپ کا سانس ختم ہو گیا، آپ رکنا چاہتے ہیں تو خام خواب نہیں رک جانا کہ جیسے ہیں آپ ویسے ہی رک جائیں، نہیں، یہ قرآن کا ایک اصول ہے، اس کو اصول کے مطابق ہمیں وہاں پہ وقف کرنا چاہیے۔ اب قل اعوذ، آپ قل اعوذ برب الناس، برب الناس تک یہ مکمل آپ وقف آپ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں قل اعوذ پہ تو پھر آپ ایسے نہیں کہیں گے قل اعوذ برب الناس، تو یہ غلط ہے یہاں پہ وقف۔ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو پڑھیں قل اعوذ، یہ آپ کا وقف ہو گیا۔ اب اگلا اصول یہ ہے کہ آپ نے اگر کہیں پہ وقف کیا ہے، اگر وہاں پہ وقف کی کوئی علامت ہے، یعنی کہ آپ قرآن دیکھیں نا تو بس اوقات آیت کے درمیان میں یا تو چھوٹا سا طا لکھا ہوا ہوگا یا لام لکھا ہوا ہوگا یا میم لکھا ہوا ہوگا یا جیم لکھا ہوا ہوگا، تو یہ چیزیں میں آپ کو آئندہ اسباق کے اندر بتلاؤں گا کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان پہ کیسے رکنا ہوتا ہے اور پھر کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ بالفرض اعوذ پہ اعوذ کہہ کے رک گئے ہیں تو کیا آپ اس کو قل اعوذ برب الناس پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ غلط ہے۔ آپ اگر اعوذ پہ رک گئے ہیں تو پھر پڑھیں گے، دوبارہ سے پھر شروع کریں گے قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے نا، یہ ایک اصول ہے وقف کا۔ تو اب دوسری بات جو آج میں نے سبق کے اندر سمجھانی ہے کہ وہ آپ برب الناس پہ رکے ہیں تو ناس پہ آپ ناس کیوں پڑھا ہے، کیوں رکے ہیں؟ آپ تو یہی ہے کہ ہم نے آج تک سنا یہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں ہم نے ناس کیوں پڑھا ہے، لکھا ہوا تو ناسی ہے، تو ناسی کیوں نہیں پڑھا، ناس کیوں پڑھا، چاہے رکے ہیں یا نہ رکے، لکھا ہوا تو ایسے ہے، تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے۔
جب بھی آپ وقف کرنا چاہتے ہوں، رک رہے ہوں، تو سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہوگا کہ آخری حرف کے اوپر حرکت کون سی ہے؟ اب قل اعوذ برب الناس میں تھی زیر، تو یہ زیر آئی ہے، کئی جگہوں پہ زبر بھی آ سکتی ہے، دو زیر، دو زبریں، دو پیشیں، کچھ بھی آ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ حرکت کون سی ہے، اور میں نے یہ بتلایا ہوا ہے کہ ایک حرکت ہے جس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی حرکت آپ نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہ حرف جو ہوگا وہ ساکن ہو جائے گا، وہیں پہ رک جائیں گے۔ جیسے قل اعوذ برب الناس میں سین کے نیچے زیر تھی، تو ہم نے یہ زیر نہیں پڑھی، بلکہ ناس، یہ سین کو ہم نے وقف ساکن کر دیا، ناس، آواز کو یہیں پہ روک لیا، یعنی سی، سا، سو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اگر آخری حرف کے اوپر دو زبریں ہوں تو پھر آپ کو ایک زبر پڑھنی پڑے گی، دو زبریں ہوں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، دو زبریں ہوں تو ایک زبر پڑھی جائے گی۔ اگر یہاں ناس کے اوپر دو زبریں ہوتی تو پھر ہم پڑھتے ناسا، جیسے آپ سورۃ النصر دیکھ لیں، اینڈ پہ ہے انہو کان توابا، ہم اس کو پڑھتے ہیں اینڈ پہ توابا، حالانکہ لکھا ہوا ہے توابن، ہم نے توابا پڑھا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ جس برب الناس میں ناس کہا تھا تو یہاں بھی تواب پڑھیں، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ اگر اینڈ پر دو زبریں ہوں تو پھر ایک زبر پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی بھی حرکت نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ ہے الف سے لے کر یا تک تمام حروف کا قاعدہ۔ اب اس سبق میں، آج والے سبق میں جو قاعدہ ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ وہ کیا کہ اگر اینڈ پر آپ، یعنی کہ وہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، آپ دیکھیں کہ اینڈ پر حرف کون سا ہے، وہ ہے گول تا، جس کو تائے تانیث کہتے ہیں، تائے معتبرہ بھی کہتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے مؤنث کی، یہ لفظ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں یوم القیامتی زیر آ گئی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ جس طرح ناس میں ہم نے پڑھا تھا، ناس کیونکہ زیر تھی تو اس یوم القیامتی میں بھی زیر ہے، تو وقف کی صورت میں یوم القیامت پڑھیں، قیامت، جیسے ناس پڑھا تھا اب مت یعنی ساکن کر دیں، لیکن نہیں، یہ گول تا جو ہے نا تائے تانیث، اس کا ایک اپنا قاعدہ ہے۔ اس کے اوپر یعنی کہ جب یہ اینڈ پر آ رہی ہو، اس پر آپ وقف کر رہے ہیں یا عید ختم ہو رہی ہے، تو اس پر کوئی بھی حرکت نہیں پڑھ سکتے، چاہے دو زبریں کیوں نہ ہوں، ایک زبر بھی نہیں پڑھیں گے، دو زیریں ہوں، دو پیشیں ہوں، کچھ بھی ہو، کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس کو پہلی بات ہے اس کو ساکن کر دیں گے، اور یہ خود تا جو ہے وہ ہا کے اندر تبدیل ہو جائے گی، جو اسی طرح تا کا ایک تا کی طرح ہا ہوتا ہے نا، جو لفظ اللہ کے اینڈ پہ بھی ہا آتا ہے، تو یہ ہا کی آواز جو نکالے گی، اس کے اوپر پھر ہا، ہی، ہو، ہن، ہن، ہن کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ یوم القیامتی کی بجائے وقف کی صورت میں یوم القیامہ، یوم القیامہ، یہ ہا میں تبدیل ہو گئی، اس کے اوپر ہا، ہی، ہو ہم نے نہیں پڑھا۔ یہ قاعدہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، کبھی بھی کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ یہ گول تا آ رہی ہے، وقف کی صورت میں یہ ہا میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں پڑی جائے گی۔ آئندہ جتنے بھی اسباق آئیں گے، میں 2-3 سبق ریگولر جو ہے نا اس کے بعد جو آئیں گے، وہ اسی تا کے حوالے سے آپ کے سبق ہوں گے، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر اچھی طرح بیٹھ جائے کہ یہ یوم القیامتی کے اینڈ پہ تا آیا تو ہم نے یوم القیامہ پڑھا ہے۔ اور بھی لفظ آ سکتے ہیں جس کے اینڈ پہ یہ تا ہو، تو ان کو کیسے پڑھیں گے؟ جب 3-4 لفظ آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہر جگہ پہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔